بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اماں ابا میرے بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ مجھے اس بات کا علم بعد میں ہوا تھا۔ چچا چچی کو میں اماں ابا ہی کہتی تھی، لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ مختلف تھا۔ پھر ایک دن مجھے میری پھپھو نے تلخ حقیقت بتا دی کہ دراصل میرے چچا چچی میرے حقیقی والدین نہیں ہیں، بلکہ مجھے انہوں نے بچپن سے پالا ہے۔ اس دکھ نے تو جیسے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں چپ چپ سی رہنے لگی تھی، جہاں ان سے پہلے لڑتی تھی، امیدیں وابستہ کرتی تھی، اب میں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ چچا چچی بھی شاید میری اس تبدیلی سے آگاہ ہو چکے تھے، سو وہ کھلم کھلا مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ اب تو میں پورے گھر کے کام بھی کرتی تھی، ان کے بچوں کے کپڑے وغیرہ بھی دھوتی اور کھانا وغیرہ بھی پکاتی تھی۔ اس کے بدلے میں چچا چچی نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ میری شادی کسی نیک انسان سے کر دیں گے اور یوں میری زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ پر میری زندگی میں جو ہوا وہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور خدا کسی دشمن کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا انجام نہ کرے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں تھی، رات کا وقت تھا، میں سونے لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے میرے چچا کا لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ وہ کبھی ادھر لڑکتا تو کبھی ادھر۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، جلدی سے واپس جانے لگی کہ بولا کہاں جا رہی ہو نا، مجھے روٹی بنا دو، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ میں اس کی حالت میں حیران رہ گئی تھی، پر میں اس کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ چچی کو شکایت لگا دیتا تو پھر میری ہی شامت آتی۔ اس کے کہنے پر میں کچن میں گئی، میں نے جلدی جلدی گرم کھانا کیا، پر ابھی کھانا گرم ہی کر رہی تھی کہ مجھے پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی تھی، نعمان میرے پیچھے ہی کھڑا تھا، پر اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لگتا تھا جیسے وہ نشہ کر کے آیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، پر اس نے آگے بڑھ کر مجھے کمرے کے دروازے کو دھکا دے دیا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے مجھے کمرے میں اکیلے پا کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ میں نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ کچن میں شور شرابہ ہو گیا، یہی شور سن کر میری چچی دوسرے کمرے سے دوڑتی ہوئی آئی۔ چچا نے بھی دروازہ کو زوردار دھکا لگا کر ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ سامنے ان کا بیٹا مجھے گھیرے رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو تو کچھ بھی نہیں کہا، بڑی خاموشی سے اسے وہاں سے بھیج دیا، سارے طوفان کا رخ میری طرف موڑ دیا۔ چچی بولی میں سب جانتی ہوں کہ تو نے ہی میرے بیٹے کو بہلایا پھسلایا ہوگا، وہ بچپن سے ہی اچھا ہے، اس نے کبھی اس طرح کسی لڑکی سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، ضرور وہ تیرے ہی اشاروں پر کچن میں آیا ہوگا، اب شور مچا کر تو معصوم بن رہی ہے۔ ہمیں سب پتہ ہے تیری ماں بھی ایسی ہی تھی۔ چچی کے منہ سے یہ تکلیف دہ سن کر میرا دل بوجھل ہو گیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو یہ لوگ مجھے اور بھی زیادہ پریشان کریں گے۔ میں چپ چاپ وہاں سے نکل آئی، پتہ تو ان کو بھی تھا کہ ان کا ہی بیٹا غلط ہے، لیکن پھر بھی اگلی صبح ناشتے پر بھی یہی موضوع زیر بحث تھا۔ خدایا، میں تو سوچتی تھی کہ ماں باپ مر کھپ گئے ہیں تو اپنے اثرات بھی ختم ہو گئے، اور ان کی اولاد بھی ویسی ہی تھی۔ چچی نے لقمہ دیا تو چچا بولے ہاں میں تو بھائی صاحب کو بہت نیک سمجھتا تھا، پر بھائی صاحب کی اولاد ایسی ہوگی سوچا نہیں تھا۔ کیوں نہ ہم اس کی شادی کر دیں، ویسے بھی لگتا ہے کہ یہ شادی کے بغیر سیدھی نہیں ہوگی۔ چچا کی گلیز باتیں سن کر میرا تو میٹر گھوم گیا، پر میں ان سے اگر کچھ کہتی تو وہ یہی کہتے کہ اس کی شادی کر دو، یعنی لڑکی کی وجہ سے پریشانی ہو تو ہر چیز کا علاج شادی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ بہرحال جیسے میں کمرے سے باہر نکلی، چچی نے بڑی سرگوشی والے انداز میں کہا ویسے کیا کہتے ہو، ہمارا بیٹا بھی تو کوئی نیک نہیں ہے، ہم اس کی شادی اسی کے ساتھ کر دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو محلے بھر میں بدنام ہو جائیں، ویسے بھی اس منحوس کی وجہ سے پہلے ہی محلے والے ہمیں ظالم ہی سمجھتے ہیں، اس نے اپنی اداکاری سے سب کو جال میں پھانس رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو محلے والے ہمارا جینا دوبھر کر دیں، تم پہلے اپنے بیٹے کی شادی کر دو، اس کے بعد ہم اس کی شادی بھی کر دیں گے، تاکہ ہمارے پاس کوئی جواز نہ رہے اس کو گھر رکھنے کا۔ یہ سن کر چچا نے ہاں میں سر ہلا دیا، بس ٹھیک ہے، میں خود ہی ایک لڑکی دیکھتا ہوں، ویسے بھی تم جو لڑکی دیکھو گے اس پر تو بہت زیادہ پیسہ بھی لگ جائے گا، جو لڑکی لے آؤں گا اول تو وہ لاکھوں میں ایک ہوگی، یعنی کہ خوبصورت ہوگی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پر ہمیں کوئی پیسہ بھی نہیں لگانا پڑے گا، پھر اسے اس کی شادی کر دیں گے۔ میں نے سوچا کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، جب نعمان کی شادی ہو جائے گی تو کم از کم وہ مجھے چھیڑنا تو بند کرے گا۔
اگلے دن میں نے سارا گھر کا کام کرتے ہوئے گزار دیا، کیونکہ چچی نے مجھے کہا تھا کہ شادی کے انتظامات تھوڑے ہی دنوں میں شروع ہو جائیں گے، سو گھر کا صاف ہونا ضروری ہے۔ میں نے چچی کی بات کو سر آنکھوں پر رکھا اور گھر کا کام شروع کر دیا۔ گھر کو تو ہی میں نے کچھ ہی دنوں میں چمکا کر رکھ دیا تھا۔ تیسرے دن دروازے پر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کھڑی تھی جو اتنی حسین تھی کہ جسے دیکھتے ہی انسان کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ چچا کے ساتھ ہی کھڑی تھی اور کافی کم عمر بھی لگ رہی تھی۔ چچی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، کہاں سے لائے ہو؟ چچی نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے رشک بھری نظروں سے پوچھا، وہ بھی مجھے جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ واہ بھئی، جوانی تو اصل میں ہم نے اب دیکھی ہے، ورنہ آج کل کی لڑکیاں نہ جانے ایسا کیا کرتی ہیں کہ چہرے پر نحوست پھیلی رہتی ہے۔ رنگ پیلا زرد اور ہاتھ پاؤں میں جان ہی نہیں ہوتی۔ چچی نے یہ کہہ کر میری طرف حقارت سے دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے کھانے کو ملتا ہی کیا تھا کہ میرے اوپر رنگ چڑھتا۔ بہرحال اس لڑکی کو میرے کمرے میں لایا گیا۔ میرا کمرہ کافی اچھا تھا، کیونکہ چچا کی بیٹی نہیں تھی، اس لیے یہ کمرہ مجھے ملا ہوا تھا۔ لیکن چچا نے کہہ دیا تھا کہ یہ لڑکی تمہارے کمرے میں رہے گی، گھر میں کوئی اور کمرہ نہیں تھا، سو مجبوراً مجھے اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں رہنا پڑا۔ یوں وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ لڑکی واقعی ہی بے پناہ حسین تھی، پر ڈری ڈری سی لگ رہی تھی۔ اس نے لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میں نے اسے کمرے میں لا کر بٹھایا۔ وہ خوف زدہ ہو کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ میں یہاں سے واپس کب جاؤں گی؟ لڑکی میری طرف دیکھ کر بولی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو کوئی جواب دیتی، میرے چچا کمرے میں داخل ہو گئے اور اس کی طرف دیکھ کر بولے، تو جانتی ہے نا کہ اس سے کوئی بات نہیں کرنی، پھر خواہ مخواہ اپنا وقت کیوں ضائع کر رہی ہے؟ اسے کوئی بات کی تو پھر بہت برا ہوگا۔ چچا نے اسے اشارتاً کہا اور کمرے سے نکل گئے۔ اب تو اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، جیسے کسی نے اس کو چابی دی ہو اور وہ چپ چاپ ہو کر بیٹھ گئی ہو۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے چینج کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے کہا، تمہیں بھوک لگی ہوگی، پر اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ چچی خود کھانا لے کر آ گئیں۔ انہوں نے اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور کمرے سے چلی گئیں۔ رات کا وقت ہو گیا۔ میں دن بھر کے کام کر کے تھک چکی تھی۔ میں نے کمرے کی بجلی بند کر دی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جو مجھے لگا کہ کوئی میرے وجود سے اوپر گزر کر گیا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسا عموماً جن بھوتوں والی کہانیوں میں ہوتا تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، واپس سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرنے لگی کہ میری نظر سامنے بیڈ پر پڑی، جہاں پر وہ لڑکی تھوڑی دیر ہی پہلے لیٹی ہوئی تھی، اور اب وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر غسل خانے کو دیکھا۔ غسل خانہ بھی بالکل خالی تھا۔ پھر میں باہر آ گئی، دیکھا تو صحن میں بھی وہ لڑکی موجود نہیں تھی۔ میری نظر دروازے پر پڑی، جو کہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ باہر کا مرکزی دروازہ کھلا دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں نے سوچا کہ کہیں وہ لڑکی چور تو نہیں تھی، گھر کا دروازہ کھول کر بھاگ گئی ہو۔ سو میں جلدی سے بھاگ کر مرکزی دروازے پر گئی، کیا پتہ شور مچاتی تو مجھ پر ہی الزام آ جاتا۔ سو خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تب میری نظر چچا اور اس لڑکی پر پڑی، جو کہ مرکزی دروازے سے نکل کر دوسری طرف جا رہے تھے۔ چچا اس لڑکی کو بازو سے لے کر زبردستی گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، جبکہ لڑکی بار بار اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ پھر چچا نے نہ جانے اس کے کان میں کیا بات کہی کہ وہ مجبور ہو کر سر جھکا کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ چچا کو گھر سے باہر دیکھ کر میں نے بھی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ جا کہاں رہے ہیں۔ تھوڑی دور جاتے ہی ایک اور آدمی ان کے ساتھ مل گیا۔ وہ دونوں لڑکی کو لے کر مسجد میں داخل ہو چکے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مسجد تو مقدس کاموں کے لیے ہوتی ہے، پر نہ جانے یہ لوگ کیسے ہیں، کیسے یہ مسجد میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں نکاح کے انتظامات موجود تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر سمجھنے میں دیر نہیں لگی، کیونکہ یہاں پر کوئی اور موجود نہ تھا، اور نکاح کے لیے کافی زیادہ لوگوں کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا کہ اگر ایسا ہو گیا تو چچی کی زندگی تو برباد ہو جائے گی۔ میں وہیں سے الٹے قدموں پلٹی اور جا کر گھر میں چچی جان کو جگا دیا، ان کو ساری کہانی سنائی۔ وہ غصے میں ہڑبڑا اٹھیں اور دوڑتی ہوئی قریبی مسجد کے دروازے پر پہنچ گئیں۔ اس وقت نکاح ہونے میں شاید 1-2 منٹ ہی رہ گئے تھے، چونکہ سب گواہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب اپنے رجسٹر تیار کر رہے تھے، جب میری چچی دن دناتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی اور مولوی صاحب سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا تماشا ہے؟ آپ کیا میرے شوہر کا نکاح پڑھا رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے چچی کو تمیز سے بات کرنے کا کہا اور نکاح کے لیے آگے بڑھنے لگے۔
پر چچی نے مسجد میں ہنگامہ کھڑا کر دیا، بولی کہ اس طرح میرے شوہر کو دوسری شادی نہیں کر سکتے، اور پھر اپنے شوہر پر بھی برس پڑیں۔ تم نے تو یہ لڑکی اپنے بیٹے کے لیے لائے تھے، اب کیا ہوا کہ تمہاری رال ٹپک پڑی؟ تم کو شرم نہیں آئی؟ گھر میں جوان بیٹا ہو کر تم اس لڑکی سے شادی کرو گے تو اس پر کیا اثر پڑے گا؟ مجھے اس کی شادی کرنی ہے اور تم اپنی شادی کرنے کے چکروں میں ہو۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بڑی خوش ہوئی، شاید کہ وہ بھی زبردستی چچا سے نکاح میں آ رہی تھی۔ پھر چچی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم نے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ وہ لڑکی بولی کہ میں تو مجبور تھی، اس شخص نے میرے باپ سے خرید لیا تھا، باپ کو میری رقم ادا کی تھی، اب میں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، اس نے مجھے زبردستی یہاں نکاح کرنے کے لیے لایا تھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر تم نکاح کے لیے نہیں مانی تو تمہارے ماں باپ کو مار دوں گا۔ یہ کہہ کر لڑکی زور زور سے رونے لگی، جبکہ میں اور چچی حیران رہ گئے تھے۔ مولوی صاحب نے بھی میرے چچا کو بہت ڈانٹا اور کہا تم تو کہتے تھے کہ تمہاری بیوی تمہاری ازدواجی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی، سو تم اس لڑکی سے اس کی رضامندی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، مجھے کیا پتہ تھا کہ تم اسے خرید کر لائے ہو۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے بھی چچا کو اچھی خاصی سنائی اور ان سے کہا کہ اس مسجد سے نکل جاؤ، مسجد اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے، یہ تماشا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ چچا کو منہ کی کھانی پڑی، وہ اپنی بیوی سے بہت شرمندہ بھی ہوئے تھے، غصہ بھی کرنے لگے اور مجھے گھور کر دیکھنے لگے، بولے کہ تیری تو خبر میں ایسی لوں گا کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گی، کیونکہ چچی نے جذباتی لمحات میں بول دیا تھا اگر مجھے یہ نہ بتاتی تو میں گھر میں سوئی رہتی اور میرا گھر برباد ہو جاتا۔ یوں چچا کو معلوم پڑ گیا کہ سب کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ اب میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ میں کیا کروں گی۔ چچا کی توپ کا رخ اب میری طرف تھا، ظالموں نے مجھ سے بدلہ لینا تھا، میری زندگی تو پہلے ہی عذاب بنی ہوئی تھی، اب چچا کے بدلے کے بعد کیا ہوگا یہ تو میں بالکل نہیں جانتی تھی، مگر میں نے محتاط رہنا شروع کر دیا۔ چچی نے اس لڑکی کا نکاح چچا زاد بھائی سے کروا دیا۔ چچا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خواب چکنا چور ہوتے دیکھتے رہ گئے، پر نعمان بھی بے شرم کی طرح اس میں نکاح میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے باپ نے جس لڑکی کو اپنے لیے لایا تھا اب وہ اسی کو اپنی بیوی بنا رہا تھا۔ اس کو ذرا بھی محسوس نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس شادی کے بعد بھی ایسی اونچ نیچ ہو سکتی تھی۔ بہرحال نعمان کا نکاح تو ہو گیا، اب مجھے لگتا تھا کہ چچا مجھ پر داؤ لگا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی دن مجھ سے بدلہ ضرور لیں گے۔ پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا، میرے چچا کا رویہ اچانک سے سب کے ساتھ بدل گیا، وہ ہنسی خوشی رہنے لگے، جو بھی انہیں دیکھتا اسے یقین نہ آتا کہ یہ پہلے والے چچا ہیں۔ میں بھی کچھ دیر کے لیے ان کے اس بہکاوے میں آ گئی، چچا باتیں ہی ایسی کرتے تھے کہ میں سوچتی کہ شاید وہ پہلے سے بالکل بدل چکے ہیں، اب مجھ سے بھی اچھے طریقے سے پیش آتے، گھر میں پھل بھی لاتے، اب ہر کوئی ان پر یقین کرنے لگا تھا۔ ایک دن شام کے وقت چچا نے اپنے بیٹے اور بہو کو کہا کہ تم لوگ گھر میں ہی رہتے ہو، گھوم پھر آؤ، آج تم لوگوں کو پیسے دیتا ہوں، میرے پیسوں پر عیاشی کرو۔ انہوں نے بہو اور بیٹے کو 2000 روپے دے دیے اور کہا یہ پیسے لو اور باہر گھومنے پھرنے چلے جاؤ۔ انہیں دیکھ کر چچی کی بھی رگ جاگ گئی، بھلا وہ ان کو آرام سے کیسے رہنے دے سکتی تھی۔ بولی کہ تم دونوں جا رہے ہو تو میں بھی ٹھنڈی ہوا کھا کر آؤں گی، مجھے کیا پتہ تھا کہ میرے لیے اتنا بھیانک خواب سجا رہا ہے۔ چچی نے جانے کے بعد گھر بالکل اکیلا ہو گیا۔ میں نے جانے کی کوشش نہیں کی، میں جانتی تھی کہ مجھے یہ لوگ ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ اب میں گھر میں اکیلی تھی اور صرف چچا ہی تھا، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، پر نہ جانے کیوں میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ چچی کے جانے کے بعد چچا کے تیور بدل گئے، انہوں نے باہر والا مرکزی دروازہ بند کر دیا اور بولے کہ تم دیکھنا تمہارے ساتھ میں کیا کروں گا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں نے تمہارا بگاڑا ہی کیا تھا؟ تمہاری چچی سے تو اچھا تھا سلوک میرا تمہارے ساتھ، لیکن تم نے میری زندگی برباد کر دی، اب تم یہ دیکھو کہ میں تمہاری زندگی کیسے برباد کرتا ہوں۔ چچا نے یہ کہا اور پھر مجھے زبردستی پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں چیختی چلاتی رہی کہ چچا دروازہ کھولو، میں مر جاؤں گی، پر چچا نے دروازہ نہیں کھولا۔ تبھی بیرونی دروازے سے مجھے کچھ لوگوں کے اندر آنے کی آواز محسوس ہوئی۔ اس وقت میں نے اپنے کمرے کو زور سے کنڈی لگا دی تھی۔ چچا نے باہر سے دروازہ بند تو کیا تھا، میں نے اندر سے بھی بند کر دیا تھا۔ چچا باہر سے چلانے لگے، دروازہ کھولو جلدی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گی؟
میں اپنے بچوں کو اس وقت تک گھر نہیں آنے دوں گا جب تک تمہارا بندوبست نہیں ہو جاتا۔ میں یہ سن کر خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اب وہ تینوں دروازے پر مل کے دستک دے رہے تھے۔ لگتا تھا کہ دروازہ کسی بھی لمحے ٹوٹ جائے گا۔ تبھی میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ میں دبلی پتلی سی تھی تو کھڑکی سے بھی چھلانگ لگا سکتی تھی۔ تبھی میں نے کھڑکی کا پٹ کھولا اور وہاں کو کود گئی۔ عین اسی لمحے دروازے کو توڑ دیا گیا۔ وہ تینوں میرے کمرے میں داخل ہوئے، ادھر ادھر بھونکتے کتوں کی طرح دیکھنے لگے۔ چچا بولا کہ کہاں گئی اور مجھے گالیاں دینے لگا۔ میں کھڑکی سے بھاگ کر مرکزی دروازے کی طرف جا رہی تھی کہ چچا نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ تینوں بھوکے کتوں کی طرح میرے پیچھے بھاگ پڑے۔ مجھے جا کر مرکزی دروازے پر گھیر لیا۔ تبھی میں نے پاس پڑی خالی شیشے کی بوتل اٹھا لی۔ انہیں کہا کہ میرے قریب کوئی نہ آئے ورنہ میں خود کو زخمی کر کے کسی کام کی نہیں رہوں گی۔ میں نے دیکھا کہ چچا کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا جو چہرے سے ہی خبیث لگ رہا تھا۔ چچا نے کہا یہ اسی لڑکی کا باپ ہے جس کا تو نے میرے ساتھ نکاح ہونے سے روک دیا ہے۔ اب میں اپنی دشمنی نکالوں گا، میری قیمت ضائع ہو گئی ہے۔ میں اسے اپنے لیے لایا تھا، اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کے آیا تھا اور تو نے جا کر اس کا نکاح میرے بیٹے سے کروا دیا۔ تو بڑی ہی بے غیرت نکلی۔ چچا نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی۔ میں حیران تھی کہ کوئی چچا اپنی بھتیجی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے تو ان کی ہمیشہ خدمت کی تھی، پر چچا نے قیمت ضائع ہو جانے پر مجھے ہی اگلا نشانہ بنا لیا تھا۔ دراصل وہ مجھ سے اپنی قیمت پوری کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، دل جل رہا تھا، مگر کیا کرتی۔ میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ اسی لمحے میرے دل میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں اسی گلاس کے شیشے کو اپنے اوپر توڑ دوں۔ میرا خون نکلے گا تو میرا نکاح کیسے کریں گے؟ یہ لوگ مجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ پر خوش قسمتی جیسے ہی میں نے گلاس کو توڑا، گلاس کے چھوٹے چھوٹے ذرے چچا کی آنکھوں میں جا کر لگے۔ ایک لمحے کے لیے چلا اٹھے۔ ان کے چلانے سے باقی دو آدمیوں کا دھیان بھی انہی طرف چلا گیا۔ کیونکہ میں مرکزی دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی، میں فوراً وہاں سے بھاگ گئی اور الٹی سمت بھاگی۔ وہ لوگ مجھے ڈھونڈ نہیں سکتے تھے۔ وہ موٹی توند والے میرے پیچھے کہاں زیادہ بھاگتے۔ میں دبلی پتلی معصوم لڑکی تھی، سامنے ہی گاڑی کو ہاتھ دیا تھا، اس پر بیٹھ گئی۔ گاڑی والے نے مجھے دارالایمان پہنچا دیا۔ میں نے اس کو ساری صورتحال بتا دی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں خیر و عافیت اس جگہ پر پہنچ گئی۔ میں نے یہاں آ کر سکھ کا سانس لیا، اگرچہ یہاں کی عورتیں مجھے تنگ کرتی تھی، کہتی تھی کہ تو نہ جانے کیوں اپنے چچا کے گھر سے نکالی گئی ہے۔ چچا تو باپ کی طرح ہوتے ہیں، مگر انہیں کیا بتاؤں کہ جب انسان کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ جائے تو وہ سارے رشتے بھلا دیتا ہے، پھر چاہے وہ رشتہ ماں بیٹی کا ہو، بھتیجے بھتیجی کا، یا پھر دنیا کا کوئی بھی رشتہ۔ پیسہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔